کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اس سے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، اتنی بڑی زندگی ملی، مگر بدقسمتی سے اس نے اپنی وہ لائف جو تھی وہ گناہوں میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ہم لوگ لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ لمبی عمر وہ اچھی ہے جو نیکیوں والی ہے، ورنہ جس کی عمر بھی لمبی اور گناہ بھی زیادہ، عادتیں گناہوں کی ہوں اور عمر بھی لمبی ہو جائے تو روز ہی گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا نا۔ تو ایسے بندے کے لیے تو لمبی عمر اچھی نہیں ہوتی کہ جو روز ہی گناہ کرتا ہو۔ اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی نیکیوں والی عطا فرما۔ ہاں، جس کی نیکیاں والی زندگی ہو، روز نیکیاں کرتا ہو اور عمر بھی لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس نے 200 سال اللہ نے اسے لائف دی، مگر اس شخص نے وہ 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا۔ اب کیا ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اتنے پریشان تھے، اس محلے والے، اس کی بے حیائیاں، اس کے برے کام، کہ اس کو دفن نہیں کیا، اس کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا، نہ کفن دیا کسی نے، نہ تدفین کی، نہ دفن کیا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ جائیے، میرے ایک بندے کا فلاں علاقے میں انتقال ہوا، اسے غسل دیجئے، اسے کفن پہنائیے، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے۔ اب ذرا سمجھیے گا، حضرت موسیٰ کون ہیں؟ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کسی کو غسل دیں، کلیم اللہ کسی کا جنازہ پڑھیں اور اس کو دفن کریں تو وہ تو پکا جنتی ہو گیا نا۔ حضرت موسیٰ کا اللہ کا حکم تھا، آپ پہنچ گئے۔ جب آپ گئے تو علاقے والوں نے کہا آپ کس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ وہ تو زمانے کا سب سے برا آدمی، 200 سال اللہ کی نافرمانی کی، اور آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے عرض کی، مولا آرڈر تیرا تھا، آ تو گیا ہوں، مگر بندہ تو ایسا ہے، علاقے والے تو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ بات صحیح ہے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ سچ کہہ رہے ہیں، یہ بندہ واقعی ایسا ہی تھا، اس کے 200 سال میری نافرمانی میں گزرے ہیں، مگر انہو کانا کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نام پاک کو جب دیکھتا تھا، قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ، فرمایا ہمارے محبوب کے نام پاک کو چومتا تھا، ادب سے آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، 200 سال کے گناہ، 200 سال کی نافرمانیاں ایک طرف، اور محبوب پاک سے محبت کا انداز ایک طرف۔ فرمایا رب نے، اے موسیٰ مجھے اس کی ادا پسند آئی ہے، اسی نیک عمل کی بخشش سے میں نے برکت سے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں اس واقعے سے بہت زبردست بات پتا چل رہی ہے کہ ادب، سرکار دو عالم علیہ السلام کا، نبیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا جو ادب ہے نا، وہ بڑی بڑی منزلیں طے کروا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جو بے ادب ہوتا ہے نا، اس کے پھر بھاگ نہیں جاگتے، وہ بربادی ہوتا ہے۔